بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب کی اس ٹائم جو صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اوپر یہ جو حکومت ہے یہ بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے یہ اور تیل ڈال رہی ہے اور آگ لگا رہی ہے۔ دیکھیں پنجاب میں اس ٹائم جو سیاسی محاذ کھلا ہوا ہے، لاہور کے اندر جو اس ٹائم سیاسی محاذ اور سیاسی گرما گرمی یہاں پر چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے ملک کے اندر، اور وہ حادثہ دیکھیں، حادثات پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں کہ ملک پیچھے چلا جاتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے اور اس سے ملک کا نقصان ہو جائے۔ اس سے پہلے جنرل عاصم منیر کو ایکشن لینا پڑے گا، ایکشن لے کے اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا اور اس حکومت کے پرخچے اڑانے پڑیں گے اور اسمبلیاں ڈیزالو کروانی پڑیں گی، شہباز شریف کا استعفیٰ لینا پڑے گا، کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب معاملات کیا ہیں، اب آپ نے سچویشن کو سمجھنا ہے۔ انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس ٹائم اور عجیب و غریب صورتحال اس ٹائم پنجاب کے اندر۔ رانا ثناءاللہ نے کیا رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ہم نے جمع کروا دی ہے تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد دیکھیں، تحریک عدم اعتماد آئی کہاں سے ہے؟ پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر عمران خان اعلان کر دے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا تو ہم کیا کریں گے، تحریک عدم اعتماد لانچ کر دیں گے، یا اس سے پہلے ہم چودھری پرویز الہی کو اس بات کے اوپر کنونس کر لیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں اور ہم سے لے لیں آپ سی ایم شپ یا وزارت اعلیٰ پنجاب کی۔ لیکن حالات بگڑتے چلے گئے۔ اب انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف کھول دیا ہے محاذ۔ اب چودھری پرویز الہی کا راستہ انہوں نے کر دیا ہے بند۔ شہباز شریف، نواز شریف پہلے ہی وہ چودھری پرویز الہی کے بڑے خلاف تھے اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کا راستہ کیا ہوا تھا بند۔ اب تو مکمل طور پر تالے پڑ گئے، مکمل راستے بند ہو گئے، بات چیت کے راستے بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانچ کر دی ہے۔ ادھر سے چودھری پرویز الہی نے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب صورتحال بڑی بگڑتی جا رہی ہے، صورتحال اس ٹائم آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر اس ٹائم سارے لوگ موجود ہیں۔ آصف زرداری لاہور کے اندر ہے، چودھری شجاعت لاہور کے اندر ہے، چودھری پرویز الہی لاہور کے اندر ہے، عمران خان لاہور کے اندر ہے، شہباز شریف لاہور کے اندر ہے، حمزہ شہباز لاہور کے اندر ہے، سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں چودھری پرویز الہی نے بڑی ایک اہم بات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمیں کم از کم جو حکومت ہے، اب چودھری پرویز الہی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جب عمران خان اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو چودھری پرویز الہی اس کے اوپر کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہچکچاہٹ کس بات کی ہوتی ہے؟ اصل میں جو چودھری پرویز الہی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بزدار نے یہاں پر تباہی پھیری ہے، جو بزدار نے یہاں پر تباہ کیا ہے پنجاب کو، اس کو تھوڑا بہتر کیا جائے، ڈیلیور کیا جائے۔ اور پنجاب میں دیکھیں آخرکار اگلے 1-2 مہینے کے اندر نواز شریف نے، مریم نواز نے لینڈ کرنا ہے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر وہ جیسے یہاں پر پہنچے تو یہاں سے چودھری پرویز الہی ان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر حکومت ہوگی تبھی یہاں پر آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اب عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جتنے اس ٹائم میرے ایم این اے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ سارے اس ٹائم اکٹھے ہوں کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں، اور 1-2 دن بعد ہم نے جانا ہے قومی اسمبلی میں اور تمام کے تمام لوگوں نے، تمام کے تمام ایم این ایز نے استعفیٰ جا کے دے دینا۔ آج کل جو اسپیکر راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کا، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ کر کے آئے میرے پاس اور اپنی تصدیق کرے استعفے کی اور استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمشنر کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی۔ الیکشن کمیشن اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ اب آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، آزاد ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر کسی کی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر الیکشن کمیشن کو چلایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو آپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن تو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار نہیں، اسلام آباد کی حلقہ بندیاں کرنے کو تیار نہیں، تو پورے ملک کے اندر الیکشن کیسے کروائے گا؟ تو اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر تو الیکشن کمیشن کا موڈ ہی نہیں لگتا الیکشن کروانے کا، تو ملک کے اندر انتخابات کیسے ہوں گے؟ ملک کسی طرح سے چلتا رہے گا، ملک کسی طرح سے تباہی کی طرف جاتا رہے گا، ملک کسی طرح سے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ ہوش کے ناخن لے،
حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت نے جتنی تباہی پھیرنی تھی، جتنی بربادی کرنی تھی، جتنا نقصان کرنا تھا، جتنا عوام کو برباد کرنا تھا، ان کے لیے جہنم بنا دینی تھی زندگی اور ان کا جینا حرام کرنا تھا، وہ کر دیا. اب آپ ہوش کے ناخن لیں. اب آپ جلتی کے اوپر تیل نہ پھینکیں بلکہ اس کو ٹھنڈا کریں، آگ کو ٹھنڈا کریں. اس ٹائم آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی ہے. جنرل عاصم منیر اگر لاہور پہنچے تو لاہور میں ان کا پھر جو خطاب ہوگا وہ آخری خطاب ہوگا، وہ پھر اس حکومت کے لیے آخری ہوگا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے. دیکھیں اس ٹائم جرنیل بھی بڑے پریشان ہیں پاکستان کے اندر، بہت زیادہ پریشان ہے. سچویشن بہت بگڑ گئی ہے. سیکیورٹی چیلنج بہت بڑا اس ٹائم ویسٹرن بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، جو اس ٹائم افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے. اور بنوں کی جو سچویشن، اب تو خیر الحمدللہ وہاں پر جو فوج ہے، فوج نے وہاں پر جتنے دہشت گرد ہیں سارے کے سارے پھڑکا دیے، سارے کے سارے مار دیے. وہاں تو بنوں کا علاقہ تو بڑا کلیئر کروا لیا. اور یہ فوج کی مہربانی ہے، یہ فوج کو کریڈٹ جاتا ہے، جو دنیا کی عظیم فوج ہے، جو دنیا کی بہترین فوج ہے. جب بھی کوئی یہاں پر ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایسی صورتحال ہوتی ہے، جا کے فوج اس کا بر وقت ایکشن لیتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے، اور اسی طرح سے وہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کرتی ہے. یہ فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بنوں کا علاقہ کلیئر کروا دیا. اب دیکھیں حالات تو وہاں پر جب دہشت گردوں کو آپ اس طرح سے ماریں گے، ان کو اس طرح سے آپ ان کا خاتمہ کریں گے، آگے سے ان کا ریاکشن تو آئے گا، ان کا رسپانس تو آئے گا. تو وہ پاکستان کے اندر کیا کریں گے؟ پاکستان کے اندر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر حملے کریں گے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس وجہ سے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں یہ حرکتیں بند کر دینی چاہیے. ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانے کا جو واحد سلوشن ہے، واحد جو حل ہے، وہ ہے الیکشن، وہ ہے انتخابات. انتخابات سے یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ انتخابات کی طرف جائیں گے تو ان کا صفایا ہو جانا ہے، ان کا بالکل ہی ختم ہو جانا ہے. عوام نے ان کو ایک ووٹ نہیں ڈالنا. اب جو ان کو ووٹ پڑے لاسٹ ٹائم 2013 میں یا 18 میں، اس سے بھی 50% کم ووٹ پڑنا ہے. ان 50% کیا بلکہ 70% کم ووٹ پڑنا ہے، کیونکہ ان کی جو پاپولیرٹی آتی ہے مختلف سرویز میں وہ 20% آتی ہے، نون لیگ کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی. سب سے ٹاپ پہ جو 80 to 90% پاپولیرٹی آتی ہے وہ عمران خان کی آتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے. تو یہ پنجاب کے اندر جو اس ٹائم صورتحال کھولی ہوئی ہے، اس کے اندر آخرکار جنرل عاصم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. جنرل عاصم کے ہاتھ میں ساری کمان ہے، جنرل عاصم کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. جنرل عاصم ہی ایکشن لیں گے اور جنرل عاصم ہی اس کا توڑ نکالیں گے. اور یہ جو ملک اس ٹائم دلدل کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے حکومت تو کچھ کر نہیں رہی. حکومت کے حالات تو سامنے ہے، تو آخرکار اسٹیبلشمنٹ ہی کچھ کرے گی اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالے گی.